آج ہم مکاشفہ کی کتاب کے باب 5 کا گہرائی سے تجزیہ کریں گے۔ ایک قدیم مورخ کی نظر سے دیکھیں تو یہ بصری طور پر شاندار متن الہامی یا ایپوکیلپٹک ادب کی ایک بہترین ماسٹر کلاس ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے آئیے اس قدیم دنیا کے تصورات اور تاریخ کے اس حیرت انگیز سفر میں قدم رکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس جائزے کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ ہم ابتدا کریں گے تاریخ کے سب سے بڑے معمے سے، پھر آسمانی تخت کا نقشہ سمجھیں گے، تلاش اور رنج کا ذکر ہوگا، برے کا تضاد دیکھیں گے، پیالے، بربط اور مقدس کرداروں پر بات ہوگی، اور آخر میں کائناتی فتح کے عروج کو سمجھیں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے حصے سے آغاز کرتے ہیں، تاریخ کا سب سے بڑا معمہ۔ کہانی ایک ایسے واقعے سے شروع ہوتی ہے جو بظاہر ایک ناممکن الجھن پیش کرتا ہے۔ متن کے مطابق تخت پر بیٹھی ہوئی ہستی کے دائیں ہاتھ میں ایک نہایت پر اسرار کتاب ہے، اور یہ کوئی معمولی تحریر نہیں ہے، یہ اندر اور باہر دونوں طرف سے لکھی ہوئی ہے، اور سب سے اہم بات، اسے 7 مہروں سے مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ یہ 7 مہریں دراصل ایک ناقابل تسخیر رکاوٹ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس بات کو ذرا آج کے دور کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ یہ ایک انتہائی خفیہ اور حساس ریاستی دستاویز ہے، ایک ایسی ٹاپ سیکرٹ فائل جس کے ساتھ بالکل بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی، اور اسے کھولنے کے لیے انتہائی اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی کلیئرنس اور حتمی اختیار کی ضرورت ہے۔ بات کچھ اسی طرح کی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی جانب، آسمانی تخت کا نقشہ۔ اب یہ جاننے سے پہلے کہ اس پراسرار دستاویز کو آخر کھول کون سکتا ہے، اس کمرے کا معماری نقشہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذرا اس کائناتی دربار کی ترتیب پر غور کریں، یہ بالکل گول دائروں کی شکل میں ہے۔ مرکز میں تخت اور وہ مہربند کتاب موجود ہے، پھر اس کے گرد اندرونی دائرے میں 4 جاندار ہیں، اس کے بعد درمیانی دائرے میں 24 بزرگ ہیں، اور پھر بیرونی دائرے میں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے کھڑے ہیں۔ کتنی شاندار منظر کشی ہے نا؟ تیسرا حصہ، تلاش اور رنج۔ اب ہم بیانیے کی طرف واپس آتے ہیں۔ ایک بے حد طاقتور فرشتہ پوری کائنات کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ انتہائی بلند آواز میں پوچھتا ہے کہ ان مہروں کو توڑنے کے لائق کون ہے۔ یہ ایک بہت گہری کشمکش پیدا کر دیتا ہے۔ ایک طرف کائنات بھر میں وسیع تلاش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف مکمل ناکامی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آسمان، زمین اور پاتال میں کوئی ایک وجود بھی ایسا نہیں ملتا جو اس دستاویز کو کھولنے یا محض اسے دور سے دیکھنے کا بھی اختیار رکھتا ہو۔ اس مقام پر مصنف کی توجہ راوی کے شدید غم اور مایوسی پر ہے۔ راوی زارو قطار روتا ہے کیونکہ یہ معمہ ناقابل حل معلوم ہوتا ہے، اور کوئی بھی اسے کھولنے کے لائق نہیں ملتا۔ یہ حصہ ہمیں اس دور کی تاریخ کے اس شدید دکھ اور بوجھل پن کا احساس دلاتا ہے جو کہ اصل میں فتح کی صبح سے پہلے کی گہری تاریکی ہے۔ لیکن پھر اچانک یہ مایوسی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک بزرگ اعلان کرتا ہے کہ رو مت، کیونکہ ایک فاتح ہستی موجود ہے۔ اس ہستی کو نہایت طاقتور اور شاہی القابات سے پکارا جاتا ہے، جیسے یہودا کا ببر شیر اور داؤد کی اصل۔ اب ظاہر ہے جب ہم ایسے القابات سنتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اب کوئی بے پناہ طاقتور اور غضبناک جنگجو میدان میں آنے والا ہے۔ یہیں سے ہمارا چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے، برے کا تضاد۔ اب یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ قدیم مصنف کی متضاد منظر کشی کا ایک کمال شاہکار ہے جو سچ میں دنگ کر دیتا ہے۔ توقع ایک خونخوار اور طاقتور شکاری جانور کی تھی، لیکن حقیقت میں جو ہستی تخت کے بیچ میں کھڑی نظر آتی ہے وہ ایک معصوم برہ ہے جس پر قربانی کے نشانات ہیں۔ قدیم ادب میں طاقت کو اس طرح الٹ کر پیش کرنا سامعین کو حیران کرنے کے لیے ایک لاجواب تکنیک تھی۔ ذرا اس برے کی نمایاں خصوصیات پر غور کریں۔ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں ہیں۔ یہ ایک انتہائی گہرے تضاد کی نمائندگی کرتی ہیں۔ 7 سینگ دراصل حتمی طاقت اور کامل اختیار کی علامت ہیں، اور 7 آنکھیں پوری دنیا پر محیط علم، بصیرت اور خدا کی روحوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک قربان شدہ وجود میں اتنی کامل اور حتمی طاقت کا پایا جانا واقعی ایک حیرت انگیز فکری دریافت ہے۔ 5واں حصہ، پیالے، بربط اور مقدس کردار۔ جیسے ہی یہ برہ وہ کتاب لیتا ہے، ہمارا یہ تجزیہ ان ہستیوں کے کردار کی طرف مڑتا ہے جن کا ذکر ہم نے پہلے تخت کے نقشے میں کیا تھا۔ سب سے پہلے یہ 4 جاندار۔
یہ اندرونی دائرے کی ہستیاں آسمانی دربار کے بنیادی گواہ اور مرکزی آوازیں ہیں۔ یہ تخت کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور کہانی کے بالکل عروج پر پوری قوت سے آمین کہنے کے لیے موجود ہیں۔ پھر باری آتی ہے ان 24 بزرگوں کی۔ یہ بزرگ گہرے احترام اور سجدے کی حالت میں دکھائے گئے ہیں، جو شاہی کاہنوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا ان کے ہاتھوں میں موجود چیزوں پر غور کریں۔ بربط اور سونے کے پیالے، ان کی علامتی اہمیت بہت ہی گہری ہے۔ خاص طور پر یہ سونے کے پیالے جو بخور سے بھرے ہیں، یہ پیالے دراصل مقدسین کی دعاؤں کو مادی شکل میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ ذرا اس استعارے کی خوبصورتی دیکھیں۔ یہ ایک غیر مادی التجا کو، یعنی لوگوں کی دعاؤں اور التجاؤں کو، ایک ٹھوس اور انتہائی مقدس نذرانے میں تبدیل کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ ایک بے حد خوبصورت تصور ہے۔ اس کے بعد یہ بزرگ اور جاندار مل کر ایک نیا گیت گاتے ہیں۔ یہ محض ایک گیت نہیں ہے، بلکہ ایک طاقتور نظریاتی خلاصہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح ایک قربانی عالمی سطح پر نجات اور مستقبل کے اختیار کا باعث بنی، اور سب سے اہم بات، یہ نجات کسی ایک قبیلے یا قوم تک محدود نہیں رہی، بلکہ پوری انسانیت تک پھیل گئی۔ تاریخ کے طالب علم کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں قدیم دنیا کی سوچ ایک ہماگیر اور آفاقی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور اب ہم اپنے چھٹے اور آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں، کائناتی فتح کا عروج۔ آخری آیات کی طرف بڑھتے ہوئے بیانیے کی رفتار ایک دم تیز ہو جاتی ہے اور ہم ایک کائنات گیر جشن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ذرا اس ناقابل فہم ہجوم کا تصور کریں۔ قدیم مصنف نے فرشتوں کی اس لامحدود تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے لکھا ہے 10,000 گنا 10,000 اور ہزاروں ہزار، کروڑوں فرشتے۔ یہ سب اندرونی دائرے کی آوازوں کے ساتھ مل کر ایک زبردست گونج پیدا کر رہے ہیں۔ اور فرشتوں کا یہ عظیم و شان ہجوم اس ذبح شدہ برے کو ان 7 مختلف اور حتمی صفات کے لائق قرار دیتا ہے: قدرت، دولت، حکمت، طاقت، عزت، جلال اور برکت۔ قدیم ادب میں 7 کا ہندسہ ہمیشہ مکملیت کی علامت رہا ہے، تو یہ اعلان دراصل ایک مکمل، مطلق اور کائناتی بالادستی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اگر ہم اس مسرت اور خوشی کے پھیلاؤ کو دیکھیں تو یہ پانی میں اٹھنے والی لہروں کی طرح ہے۔ یہ مسرت بالکل مرکز سے شروع ہوتی ہے، لاکھوں فرشتوں تک جاتی ہے اور پھر باہر کی طرف پھیلتے پھیلتے آسمان، زمین اور سمندر کی ہر ایک مخلوق تک پہنچ جاتی ہے، جو اس عظیم و شان ترانے کا حصہ بنتی ہے۔ متن کا یہ پورا جذباتی سفر یہاں آ کر اپنے کمال تک پہنچتا ہے۔ ایک نہ کھلنے والی کتاب کی شدید مایوسی سے شروع ہونے والا یہ سفر اب پوری کائنات کی حمد و ثنا پر ختم ہوتا ہے۔ وہ پرانا غم اور آنسو اب مکمل طور پر ایک گونجتی ہوئی، حتمی اور شاندار فتح میں بدل چکے ہیں۔ تو جیسے ہی ہمارا یہ تاریخی جائزہ اختتام کو پہنچتا ہے، تاریخ کے طالب علموں کے لیے یہ بہت ہی گہرا اور غور طلب سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ان قدیم معاشروں نے اس گہری علامتی زبان اور ان شاندار استعاروں کو شدت، دنیاوی مصائب اور دکھوں کے دوران امید اور حتمی فتح کے تصور کے لیے کیسے استعمال کیا؟ کیسے ان کہانیوں نے اندھیرے میں روشنی کا کام کیا؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا اور علم کی اس جستجو کو یوں ہی جاری رکھیے گا۔